بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے سورۃ البلد کی، تو آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ اب اسے ہجے سے پڑھیں گے۔ لام علی زبر لا، الف قاف پیش اق، سین زیر سی، میم پیش مو، اقسمو لا اقسمو، با زیر بی، ہا کھڑا زبر ہا، زا زبر زا، بہذا، زا لام زبر زل، بہذل، با زبر با، لام دال زبر لد، دال زیر دی، بلدی، لا اقسمو بہذا البلد، با زبر با، الف نون زبر ان، تا زبر تا، و انتا، ہا لام زیر حل، لام دو پیش لم، حلم، و انت حلم، با زیر بی، ہا کھڑا زبر ہا، زا زبر زا، زا لام زبر زل، بہذل، با زبر با، لام دال زبر لد، دال زیر دی، بلدی، و انت حلم بہذا البلد، واو زبر با، واو زبر با، لام زبر لی، دال واو دو زیر دیوں، و والدیوں، وما واو زبر با، میم زبر ما، وما واو زبر با، لام دال زبر لد، ولد، دال زبر دا، ولدا، و والدیوں وما ولد، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قا زبر لق، خلق، نون لام زبر نل، خلق نل، الف نون زیر ان، سین علی زبر سا، نون زبر نا، انسانا، فا یہ زیر فی، کاف زبر کا، با دا زبر بد، کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، الف یا زبر ای، الف یا زبر ای، یحسبو یعنی یا ح زبر یح، الف یا زبر ای، یا ح زبر یح، سین زبر سا، با پیش بو، ایحسبو، الف لام زبر ال، لام یہ زبر لئی، اللی، یا قاف زبر یک، دال زیر دی، را زبر را، الن یقدر، الف زبر آ، لام یہ زبر لئی، ہا زیر ہی، علیہ، الف زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دن، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یا قاف زبر یک، یا زبر یا، قاف پیش قو، لام پیش لو، یقولو، الف ہا زبر آ، لام قاف زبر لک، تا پیش تو، اہلکتو، میم علی زبر ما، لام زبر لل، مالل، لام پیش لو، با زبر با، دال دو زبر دن، لبدن، یقولو اہلکت مالا لبدا، الف یا زبر ای، یا ہا زبر یح، ایح، سین زبر سا، با پیش بو، ایحسبو، الف لام زبر ال، لام میم زبر لم، الم، یا زبر یا، را زبر را، ہا الٹا پیشو، یرہو، الف زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو پیش دون، احدن، ایحسب ان لم یرہ احد، الف زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون جیم زبر نج، عین لام زبر ال، نجعل، علم نجعل، لام زبر لا، ہا الٹا پیشو، لہو، الف یہ زبر ای، نون یہ زبر نئی، نون زیر نی، عینینی، علم نجعل لہو عینین، واو زبر با، لام زیر لی، سین علی زبر سا، نون دو زبر نن، و لسانن،
واو زبر وا شین زبر شا فا زبر فا تا یہ زر تی نون زر نی وشفتین ولسانا وشفتین واو زبر وا ہا زبر ہا دالی زبر دئی نون کھڑا زبر نا وہدینا ہا نون پیش ہن وہدیناہن نون پیش نون جیم زبر نج دالی زر دی نون زر نی نجدینی وہدیناہن نجدین فا زبر فا لام خا زبر لق فلق تا زبر تا ہا زبر تا ہا زبر ہا میم لام زبر مل فلق تحمل عین زبر آ قاف زبر قا با زبر با فلق تحمل عقبہ واو زبر با میم زبر ما وما الف دا زبر اد را کھڑا زبر را کاف زبر کا وما ادراکا میم لام زبر مل عین زبر آ قاف زبر قا با زبر با تا پیش تو مل عقبتو وما ادراکا مل عقبہ فا کا زر فک کا پیشکو فکو را زبر را قاف زبر کا با زبر با تا دو زر تین رقابتین فکو رقابہ الف با زبر او الف تا زیر ات عین کھڑا زبر آ میم دو پیشمون اطعامن او اطعامن فا یہ زر فی یہ واو زبر یو میم دو زر من یومن زال یہ زر زی او اطعامن فی یومن زی میم سین زبر مس غین زبر غا با زبر با تا دو زر تین مسغبتن مسغبہ یتیمن یا زبر یا تا یہ زر تی میم دو زبر من یتیمن زا زبر زا میم قاف زبر مق را زبر را با زبر با تا دو زر تین مقربتین یتیمن سا مقربہ الف با زبر او میم سین زر مس کاف یہ زر کی نون دو زبر نن او مسکینن زا زبر زا میم تا زبر مت را زبر را با زبر با تا دو زر تین مطربتین او مسکینن سا مطربہ سیم سا میم پہ سم میم زبر ما ثم کاف زبر کا نون زبر نا کانا میم زر می نون لام زبر نل منل لام زبر لا زالیہ زر زی نون زبر نا من الذین الف کھڑا زبر آ میم زبر ما نون و پیشنو آمنو واو زبر وا تا زبر تا واو زبر وا وتا وا سواد واو زبر سو وتا وا سو ثم کانا من الذین آمنو وتا وا سو با سین زر بس سا با زبر سب را زر ری بس صبری واو زبر وا تا زبر تا واو سوا زبر وس وتا وا سو سا واو زبر سو سواد واو زبر سو وتا وا سو با لام زر بل میم را زبر مر ہا زبر ہا میم زبر ما تا زر تی بالمرحمتی ثم کانا من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ الف با پیش او لام زبر لا لام کھڑا زبر لا حمزہ زیری اولائی کاف زبر کا اولائک الف سوا زبر اس ہا زبر ہا با پیش بو اصحابو با لام پیش بل اصحاب میم یہ زبر مئی میم زبر ما نون زبر نا تا زر تی اصحاب المیمنتی اولائک اصحاب المیمنہ باولا ول لام زبر لا زالیہ زر دی نون زبر نا والذین کاف زبر کا فا زبر فا را پیشرو کفرو بی زر با زر بی الف یہ زبر آ الف کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا تا زر تی نون زبر نا بی آیاتنا ہا میم پیش ہم الف سوا زبر اس ہا زبر ہا با پیش بو اصحاب با لام پیش بل اصحاب میم شین زبر مش حمزہ زبر آ میم زبر ما تا زر تی مشأمتی اصحاب المشأمہ الف عین لام زبر لام یہ زبر لئی علی ہا میم زر ہم علیہم نون علی زبر نا را میم دو پیش رم نارم میم وا پیش مو سوا زبر سوا دا زبر دا تا دو پیش تن مؤصدتن یہاں یہ حمزہ لگی ہوئی ہے اس سے اس کو اس طرح پڑھا جائے گا مؤصدہ علیہم نار مؤصدہ. اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے. پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، قسم کھا کے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد، یعنی شہر مکہ کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے. قسم ہے شہر مکہ کی. وانت حل بهذا البلد، جس میں آپ کا قیام ہے، یعنی رسول خدا مکے میں رہتے ہیں، اس لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے جس میں آپ کا قیام ہے. ووالدی وما ولد، اور والد باپ کی قسم اور بیٹے کی. اس میں اولاد آدم بھی آ جاتی ہے، تمام بنی نوع انسان، اور جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے. ظاہر ہے اولاد آدم کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، سختی میں پیدا کیا ہے. کبد کے معنی مشقت میں، یعنی انسان کی بقا کا سامان مفت میں میسر نہیں آتا. اس کی دینوی اور آخروی حیات دونوں محنت اور مشقت کے مرہون منت ہیں.
چنانچہ انسان کی ساخت اور بافت کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے، اور اگر وہ ایک جگہ بیٹھ جائے انسان تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اس لیے ایک چھوٹا بچہ بھی جب گہوارے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پیروں کو ہلاتا ہے، اگر اس طرح جنبش نہ کرے انسان اور ایک جگہ بیٹھ جائے تو وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ محنت کرے، اور محنت و مشقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کسی کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے؟ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بہت سا مال جو ہے برباد کر دیا۔ یعنی اس شخص کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی مذمت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دے دیا۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ ہم نے یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی اپنا بہت سا مال برباد کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے کہتا ہے کہ ہم نے اپنا بہت سا مال برباد کر دیا، جبکہ وہ برباد نہیں، بلکہ یہ سامان اسی کے لیے جو آگے بھیجتا ہے، وہ اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ دے۔ لیکن یہ جتانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، جو جتا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دے کر۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی کیا ہم نے نہیں دی اس کو دو آنکھیں، یعنی ہم نے اس کی دو آنکھیں بنائیں، ولسان و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے، وہدیناہ نجدین، اور اسے دو راستے دکھا دیے، نیکی کا اور بدی کا، یعنی کہ خیر اور شر کے دو راستے پروردگار عالم نے انسان کو دکھا دیے۔ وہدیناہ نجدین، یعنی دو راستے خیر اور شر کا اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ فلقتحم العقبہ، مگر اس نے گھاٹی پر قدم ہی نہیں رکھا، اور تمہیں کیا معلوم، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم گھاٹی کیا ہے۔ فکو رقبہ، یعنی کسی غلام کو کچھ پیسے دے کر آزاد کرانے کو کہتے ہیں فکو رقبہ، یعنی کسی کے پاس کوئی غلام ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر اس سے چھڑانے کو کہتے ہیں فکو رقبہ، اور اگر جو خود غلام آزاد کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عتق نسمہ، یعنی خود جو غلام آزاد کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عتق نسمہ، اور جو کسی کے پاس کوئی غلام کو آزاد کرایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فکو رقبہ، یعنی غلام کو آزاد کروانے میں کچھ پیسوں سے کچھ مدد کر کے اسے آزاد کروانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک کے روز کھانا کھلانا، یعنی فکو رقبہ کسی غلام کو پیسے دے کے آزاد کرانا، اور کسی مسکین کو یعنی کسی کھانا کھلانا بھوک کے روز۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم قریبی رشتہ دار کو۔ او مسکینن ذا متربہ، مسکین کو اور مفلس کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور صبر کی، جنہوں نے تلقین کی اور رحم کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں سیدھے ہاتھ والے۔ اب یہ سیدھے ہاتھ والے کون ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اعمال، یہ نیک و کار لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جنتی لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا وہ اصحاب المشأمہ ہیں۔ مشأمہ یعنی جن کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اصحاب المشأمہ کا مطلب ہے الٹے ہاتھ والے، یعنی یہ بدبخت لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان کے اوپر بھڑکتی ہوئی دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ان پر مسلط کر کے انہیں ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ مؤصدہ کے معنی ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کو، یعنی ہر طرف سے ان کو بند کر دیا جائے گا آگ میں۔ تو یہ جن کے اعمال بد ہیں وہ اصحاب المشأمہ یعنی الٹے ہاتھ والے ہیں، اور جو خوش نصیب لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ ہیں اصحاب المیمنہ، یعنی جن کے سیدھے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ تو پروردگار عالم نے سورہ میں قسم کھا کے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سختی کے لیے پیدا کیا، مشقت کے لیے، کیونکہ مشقت اور محنت کے بغیر انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کسی کو قدرت اختیار نہیں ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ پروردگار عالم
کا ہر شخص پہ اس پہ اختیار ہے. بے شک یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا بہت سا مال دے کر، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دے کے، مال دے کے جتاتا ہے. یہ اس شخص کی مذمت کی ہے پروردگار عالم نے، جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس کے بعد جتاتا ہے کہ ہم نے تو اتنا مال برباد کر دیا. اور وہ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بے شک پروردگار عالم ہر چیز پہ نظر رکھا ہوا ہے. پروردگار عالم تمام حالات جانتا ہے انسان کے. یحسب، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا ہم نے نہیں دی اس کو 2 آنکھیں؟ پروردگار عالم کی کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، کہ اگر آنکھیں نہ ہو تو انسان کس طرح سے رہ سکتا ہے. اتنی بڑی نعمت پروردگار عالم نے 2 آنکھیں دی، اور زبان دی ایک بولنے کے لیے. اگر زبان نہ ہو تو انسان کس طرح سے، اور 2 ہونٹ عطا کیے، پھر اس کو دو راستے دکھا دیے خیر اور شر کا. اب انسان کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دے دی اچھے اور برے کی، تاکہ وہ یہ تمیز کرے کہ کون سا راستہ اسے چننا ہے. اب انسان کے اپنے اوپر ہے یہ. اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ خود اس نے برائی کو خود سمیٹا اپنے لیے، اور اگر اچھائی کی طرف جاتا ہے تو وہ جنت کا راستہ ہے. جیسے ہدیناہ النجدین، یعنی 2 راستے دکھا دیے. اور فلک تحمل عقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی مشکل ترین راستہ جو دین کی طرف چلتا ہے جو انسان، وہ اس کو کہتے ہیں عقبہ. یعنی کتنا مشکل یہ راستہ، مشکل راستہ. وما ادراک ما العقبہ، فکو رقبہ، یعنی کسی غلام کو پیسوں سے، یعنی تمہیں کیا پتہ کہ عقبہ کیا ہے، یہ گھاٹی کیا ہے. یہ فکو رقبہ، کسی غلام کو آزاد کروانا، اور کسی غریب کو کھانا کھلانا، جو یتیم ہو ذا مقربہ، یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو، خاک نشین کو، جو قریبی ہو رشتہ دار، اس کو کھانا کھلانا. اور ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی اور رحم کی تلقین کی، وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والے نیکوکار لوگ ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا، پروردگار کا انکار کیا، ان کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جن کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. علیہم نار موصدہ، یعنی ان پہ دوزخ کی آگ کو مسلط کر کے انہیں ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا. یہ اس کا ترجمہ. آج کے لیے اتنا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.